کہ حسن خلق کس چیز کو کہتے ہیں، اچھے اخلاق جس کا درس اسلام دیتا ہے، یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیونکہ دو مسئلے کبھی کبھی آپس میں متصادم ہوتے ہیں، ایک انتظام اور دوسرا اکرام۔ بعض مسائل ایسے ہیں کہ وہ آپس میں ٹکرتے ہیں، اس ٹکراؤ اور تصادم کو شریعت کی نظر میں دور کرنا پڑتا ہے۔ مثلا یہ ایک عنوان ہے اور ایک روشن باب ہے کہ اسلام نے بہترین اخلاق، لوگوں کے ساتھ بہت اعلیٰ اور بہترین سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی نشر و اشاعت میں، آفاقی تبلیغ میں اور زبردست دعوت اللہ میں روشنی کا مینار جو ثابت ہوا ہے وہ اسلام کے زرین اور گراں قدر اخلاق ہے۔ قرآن کریم نے ایسے موقع پر ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے کہ حضرت آپ بہت نرم خو ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو پھر لوگ ٹھہر نہیں سکتے تھے، یہ آپ کے پاس سے چلے جاتے۔ اور یہ اس موقع پہ کہا گیا ہے جہاں پیغمبر کو حکم ہوا ہے کہ صحابہ کرام سے مشورہ کرو۔ اور یہ مضمون اس وقت آیا ہے جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے خلاف ہوا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جو درہ میں 50 تیر انداز عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں بٹھائے گئے تھے، ان میں سے اکثر لوگ یہ دیکھ کر کہ فتح ہو گئی یا نیچے اتر آئے، تو اس پر صحابہ کو تنبیہ فرمائی گئی ہے، نقصان بھی ہو گیا بہت، لیکن حضرت کو تسلی دی کہ آپ مشاورت اور ان کی تکریم اور تعظیم برقرار رکھیں۔ اللہ نے آپ کو بڑے اونچے اخلاق دیے ہیں۔ سورۃ قلم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، حضرت اخلاق آپ کے بڑے عالی ہیں، بڑے شان والے اخلاق۔ اخلاق سے تو زندگی بنتی ہے، اخلاق کے تمام کونوں کی جب آپ تشریح کر لیں گے تو اس شخص کی زندگی کا احاطہ ہو جائے گا۔ گھر میں کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ ہے، معاملات کیسے کرتا ہے، دوستی میں کیسا ہے، انتقام میں کیسا ہے، ناراضگی کی صورت میں کیسا ہے، اپنا حق مانگنے میں کیسا ہے، دوسروں کے حق ادا کرنے میں کیسا ہے، اولاد کے ساتھ کیسا ہے،
دوسروں کی اولاد کے ساتھ کس طرح یہ پوری زندگی بن رہی ہے. جب آپ نے کسی کے اخلاق کی تشریح شروع کر دی تو اس کی پوری زندگی کا احاطہ ہو جائے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل دین لے کے آئے ہیں. اس کامل دین میں ایک زرین باب ہے بہترین اخلاق کا، اور اس اخلاق کا نام اللہ نے رکھا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. او لوگو، او مسلمانوں، زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ حضرت جی کی زندگی میں ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. 13 سال تک تو آپ نے مشرکین کے ساتھ گزارا کیا. اوہو، تکلیفیں سہی، بڑی بڑی پریشانیاں برداشت فرمائی. اور جب صحابہ شکایت کرتے تو حضرت فرماتے آپ سے پہلے لوگوں کو اس سے بھی بڑی تکلیفیں پہنچی، انہوں نے صبر کیا تھا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی، ہماری بھی مدد ہوگی. ابو بکر صدیق جیسے عظیمت اور استقلال کا پہاڑ 2 مرتبہ مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. ایک مرتبہ چھوڑا تو ابن دغنہ لے آیا، دوبارہ جب چھوڑا تو حضرت نے کہا کہ جانا نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ہجرت کا حکم ملنے والا ہے. حالات اتنے خراب کہ اب حضرت کو بھی جانا ہے. تو ابو بکر صدیق نے کہا الصحبہ، حضرت ساتھ رہنا. آپ نے فرمایا الصحبہ، ساتھ ہی رہو گے. اور چند دنوں میں حکم آیا. بالکل دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے گھر صبح و شام جاتے تھے، اس دن دوپہر کو تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ یہ جو لوگ ساتھ ہیں ان کو ایک طرف کر دے. تو انہوں نے کہا حضرت میری بیٹی اسماء و عائشہ ہے جو آپ کی بھی بیٹیاں ہیں. حضرت جی نے فرمایا کہ حکم آیا ہے ہجرت کا اور آج رات کو یہاں سے نکلنا ہے. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. ہمارے لوگ عجیب ہے، کہتے ہیں اسلام نے تو بڑے اچھے اخلاق سکھائے ہیں نا. اگر آپ کسی کو کہے کہ سر ڈھکے، یہ نا مولانا صاحب بڑی سختی کرتے ہیں اور ان کے نمازی بھی. اگر آپ کہیں داڑھی رکھ لے، یہ جی بغیر داڑھی کے بھی تو مسلمان ہوتا ہے، بغیر قمیض شلوار پہنے بھی مسلمان ہوتا ہے، لیکن ایسا کوئی بیٹھتا نہیں. قمیض بھی اتار کے رکھ دے تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا کوئی دیوانہ ہی کر سکتا ہے، صحت مند نہیں کرے گا. آداب زندگی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اخلاق کے معنی ہیں شریعت کے حدود کے مطابق لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اور آپ اس کو کہنا نہیں چاہتے کہ جی وہ آپ کو بد اخلاق کہہ دے گا، یہ کوئی اخلاق ہے؟ اس کو یہ کہہ دینا کہ بھائی 5 نمازیں فرض ہے ہر عاقل بالغ مسلمان پر، ایک نماز تو کیا 1 رکعت کی کمی برداشت نہیں ہے، یہ اخلاق ہے. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اوہو، حضرت نے نماز پڑھائی اور جیسے ہی نماز ختم ہو گئی ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، نیت باندھی. حضرت عمر اٹھے اور اس کو بٹھایا، بیٹھ جاؤ. بنی اسرائیل اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب ان کے فرضوں میں اور سنتوں میں فرق نہیں رہا. وہ جو اٹھ کھڑا ہو گیا تھا، وہ جو نماز پڑھ رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی پڑھ رہا تھا یا کسی اور کی پڑھ رہا تھا؟ اور اس نماز میں اللہ اکبر، اللہ کی عظمت کا ترانہ ہے یا نہیں؟ لیکن طریقہ یہ نہیں ہے، غلط طریقہ تھا. تو حضرت نے دیکھ کے کیا، یا عمر، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ہی سلامت رکھے جیسے آپ نے دین کو سلامت رکھنے کا تہیہ کیا ہے. غلط طریقے سے نماز پڑھنے والے کو حضرت عمر
پیٹ رہے ہیں اور مسجد نبوی میں نبی کی موجودگی میں بٹھا رہا ہے. استغفر اللہ. اور حضرت جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور اعلان کرتے تھے دائیں اور بائیں کہ صفیں درست کر لو، صفیں درست کر لو، اور پھر صحابہ کو بھیج دیتے تھے صفوں کو دیکھنے کے لیے. جو پیچھے ہیں آگے ہو جاؤ، جو آگے ہیں پیچھے ہو جاؤ. یہ اخلاق کا کمال تھا. اور صفوں کو درست نہ کرنا یہ بد اخلاقی ہے. اخلاق وہ ہے جو نبی کر لے. اور حضرت نے جو اعلان کیا کہ بڑے لوگ آگے آئیں اور چھوٹے پیچھے جائیں، چھوٹے بچے، اب بچوں کو اگلی صفوں میں لانا یہ اخلاق کے خلاف ہے. اخلاق وہ ہے جو نبی نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ تمام کتابوں میں موجود ہے. چاروں ائمہ متفق ہے، احادیث بھری پڑی ہے. لیلنی اولو الاحلام منکم والنہی. بڑے لوگ جن کی بڑائی ہو، ایسا نہ ہو کہ ہو بڑا اور ابھی بچہ بنا ہوا ہے، اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ پہلی صف میں نہ آئیں. پہلی صف ان کے لیے رہنے دیں جن کی نشانیاں پوری ہے. اور یہ عین اخلاق ہے. مسند احمد میں ہے کہ اگر ایک شخص نے کسی بزرگ کو، کسی محترم کو اگلی صف میں لے آیا کہ حضرت آپ کھڑے ہو جائے، آپ بزرگ ہیں، آپ داڑھی والے، خود پیچھے ہو گیا، اس پیچھے ہونے والے کو 40 دن تک صف اول کا ثواب ملے گا. مسند احمد کی صحیح حدیث باحوالہ موجود ہے میرے پاس، سند و صفحہ موجود ہے. اور مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ جب نماز پڑھے، اور ویسے بھی تو شلوار کے 5 ٹخنوں سے اوپر ہو. ایک تہذیب کا مسئلہ ہے. مرد اور عورت کا فرق ہے. عورت کو حکم ہے کہ وہ ٹخنے ڈھکے، اور مرد کو حکم ہے کہ ٹخنے کھولے. اور حضرت فرماتے ہیں صحیح مسلم اور دیگر کتب معتبرہ کی حدیث میں 3 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، بات نہیں کرے گا، پاک نہیں ہونے دے گا. خرید و فروخت میں جھوٹ بولنے والا، احسانات جتلانے والا، اور مرد ہو کر کے شلوار کے 5 نیچے لٹکانے والا، ٹخنوں سے نیچے. آپ حدیث میں فرماتے ہیں لا حق للازار فی الکعبین. کوئی حق نہیں آپ کو کہ شلوار کے 5 ٹخنوں سے نیچے کرے. نبی کے الفاظ دے کے آپ. ترمذی، بخاری، شمائل. لوگ پوچھتے ہیں کیا ننگے سر نماز نہیں ہوتی؟ کیا 5 ڈھک کر کے نماز نہیں ہوتی؟ پیغمبر سے پوچھو ذرا. کتاب اللباس ابو داؤد. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے. ایک شخص آیا، نماز پڑھی اور السلام علیکم، حضرت کو سلام کیا، فرمایا واپس جاؤ، وضو بھی کر لو، نماز بھی دوبارہ پڑھو. وہ چلا گیا، وضو کر کے آیا، نماز پڑھی، ختم کر کے السلام علیکم. چلو وضو کر کے آؤ اور نماز بھی پڑھ لو. نہ تو نے وضو کیا نہ تیری نماز ہوئی. اللہ نبی پر کتنا بڑا اعتماد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چلا گیا، پھر وضو پورا، پھر نماز سے فارغ ہو کیا آ کے بیٹھ گیا، رو پڑا. حضرت اس سے اچھی نماز تو آتی نہیں، یہی میری نماز ہے جو میں پڑھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں اس میں کیا غلطی ہے. حضرت فرماتے ہیں صلیتا، آپ کی نماز تو آپ نے پڑھی، ولیکن اسبلت ازارکا، ٹخنے ڈھکے ہوئے تھے 5 میں. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مُسْبِلِ الْإِزَارِ. اللہ ایسے مرد کی نماز قبول نہیں کرتے جس کے 5 سے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہو. وہی حکم سر کے ڈھکنے کا ہے جو ٹخنے نہ ڈھکنے کا ہے. یہ آداب ڈھکنا ہے، وہ آداب نہ ڈھکنے کا. یہ اوپر کے احکام، وہ نچلے حصے کے احکام.
نبی نے اپنی پوری زندگی میں بغیر حج اور عمرے کے احرام کی حالت کے جس میں سر ڈھکنا منع ہے کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، کبھی بھی نہیں پڑھی۔ اس لیے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ عین اخلاق کریمہ اور اخلاق جلیلہ ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی ہے۔